رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اب چند دن باقی ہے رمضان المبارک کے ختم ہونے کے۔ یہ چند دن بڑی برکت والے ہیں اور یہ چند دن پورے رمضان المبارک کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ پورے رمضان المبارک کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ یہ آخری چند دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے اندر میں 4 چیزوں کے اہتمام کا ذکر فرمایا تھا۔ اس میں پہلی چیز بیان فرمائی تھی کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ دوسری چیز بیان فرمائی تھی استغفار کی کثرت۔ تیسری چیز بیان فرمائی تھی جنت کی طلب، نسألک الجنہ، جنت کو مانگنا۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی تھی ونعوذ بک من النار، جہنم سے پناہ مانگنا۔ رمضان المبارک کے اندر میں ان 4 چیزوں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے روزانہ صبح شام 100 تسبیح اس کی پڑھ لینی چاہیے۔ ایک تسبیح صبح میں، ایک تسبیح شام کو۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار۔ یہ چاروں چیزیں اس کے اندر میں آ گئی۔ اور اس مہینے کے 3 حصے کیے تھے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ یعنی 10 دن، پہلے 10 دن اس مبارک مہینے کے یہ رحمت کے، دوسرے 10 دن اس مبارک مہینے کے یہ مغفرت کے، اور تیسرے 10 دن اس مبارک مہینے کے آگ سے خلاصی کے، آگ سے چھٹکارے کے، جہنم سے بچنے کے۔ تو یہ جو دعا بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے کثرت کا اہتمام فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار۔ اگر کثرت سے ان 4 کلموں کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ہوگی، اور جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جنت بھی مل جائے گی۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اسی لیے تو دیا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر میں عبادت کر کے، روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن پڑھ کے، صدقہ اور خیرات کر کے ہم جہنم سے بچ جاوے اور ہم جنت کے اندر میں داخل ہو جاوے۔ اس لیے آخری عشرہ، آخری 10 دن یہ آگ سے خلاصی کے ہے، آگ سے چھٹکارے کے ہے۔ آگ یعنی جہنم، جہنم سے بچنے کے لیے۔ اگر ہم اس مہینے کی قدر نہ کریں، اس کی عظمت نہ کریں، اس کے اندر میں ہم غفلت برتیں، تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمین تھی، جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی، ہم اس کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کیا تھی کہ ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے، تباہ ہو جاوے وہ شخص جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو ایام باقی ہے، چند دن جو باقی ہے، اس کی قدر کر لے، اور جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر میں اس کو گزارنے کی کوشش کرے۔
ہو سکے آئندہ سال ہمیں رمضان ملے نہ ملے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لہذا ان ایام کی قدر کر لے وے اور اپنے لیے جنت کو بنا لے وے اور جہنم سے کیا کر لے وے، بچ جاوے۔ جہنم یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آج ہمارے دلوں سے اس کا خوف ختم ہو چکا ہے، جہنم کا خوف ختم ہو چکا ہے، قبر کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، یوں لکھا ہے حدیثوں کے اندر میں، جس کا خلاصہ یہ ہے، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جہنمی کو کیا ملے گا؟ اسے جہنم کی جوتیاں پہنائی جائے گی، بس وہ بھی جہنم کے اندر میں کھڑا نہیں ہوگا، باہر، اور اسے صرف جہنم کی جوتی پیروں کے اندر میں پہنائی جائے گی۔ لیکن جوتی پہننے کی تپش اور اس کی گرمی اتنی خطرناک ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کا یہ دماغ جو ہے وہ ہانڈی کی طرح ابلنے لگے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر میں عورتیں کھانا بناتی ہیں اور ایک برتن کے اندر میں، تپیلی کے اندر میں کھانا بنانے کے لیے وہ گیس کے اوپر یا چولہے کے اوپر رکھتی ہے، اور تھوڑی دیر ہونے کے بعد جو پانی یا جو سالن رہتا ہے وہ ابلنا شروع کرتا ہے۔ گرم ہونے کے بعد ابلنا کیا کرتا ہے، وہ شروع کرتا ہے۔ تو کس طریقے سے ابلتا ہے اور کیسی ابلنے کی آواز آتی ہے، یوں فرمایا ایسے ہی اس کا دماغ اس کے سر کے اندر میں ابلنے لگے گا، اور اس کے ابلنے کی آواز بازو والے کو سنائی دے گی۔ ہمارے سر میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری نیندیں ختم ہو جاتی ہے، ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے، ہمارا چین ختم ہو جاتا ہے۔ یوں لکھا ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی داڑھ ہے، یہ چھوٹی سی داڑھ، اتنی سی، اس داڑھ کے اندر میں اگر درد ہو جاوے تو پوچھ لو ان سے جن کے داڑھ کے اندر میں درد ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف دیتی ہے۔ حالانکہ یہ تو چھوٹی سی داڑھ ہے، چھوٹی سی چیز کے اندر میں درد بھی چھوٹا سا رہتا ہے۔ کیوں نہیں لکھا ہے کہ جب انسان جہنم کے اندر میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی، تو جہنمیوں کا جسم اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر بڑی ہوگی۔ ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر بڑی ہوگی۔ اندازہ لگاؤ وہ جہنمیوں کا بدن کتنا بڑا ہوگا۔ یوں لکھا ہے اس کی چمڑی اتنی موٹی ہوگی، اتنی موٹی ہوگی جتنی کہ 3 مائل کا فاصلہ رہتا اور مسافت رہتی ہے، اتنی موٹی تو اس کی چمڑی ہوگی۔ اس کا اندازہ لگاؤ اس کا بدن کتنا بڑا ہوگا کہ اس کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی احد پہاڑ کے برابر موٹی ڈاڑھ کے اندر میں جب درد ڈالیں گے تو میرے عزیزو اندازہ لگاؤ وہ درد کتنا خطرناک ہوگا۔ ہم اس چھوٹی سی داڑھ کے اندر میں درد آتا ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے، اتنی بڑی داڑھ کے اندر میں، اور وہ بھی جہنم کا درد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے، میرے عزیز و میرے دوستو ذرا اندازہ لگاؤ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے۔ تو جوتی پہنائی جائے گی، اور جوتی پہنانے کی وجہ سے اس کا جو سر ہے، یہ سر یہ ہانڈی کی طرح ابلنے لگے گا، اور اس کے جو یہ ہونٹ، اس کی جو داڑھی ہوگی، یہ داڑھی آگ بن جائے گی، اور اس کے جو ہونٹ ہوں گے، ہونٹ یہ شعلے بن جائیں گے، جس آگ کے شعلے نکلتے، یہ ہونٹ اس کے کیا بن جائیں گے، شعلے بن جائیں گے، اور اس کے پیٹ اور اس کے پیروں کے اندر سے آگ کی لپٹیں نکلے گی۔ صرف ایک جوتی کی یہ کیا ہوگی، اثر، ایک جوتی کا اثر،
اندازہ لگاؤ، یہ ایک دم ہلکا عذاب، اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے جہنم کے اندر میں سب سے زیادہ بھاری عذاب دیا جا رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوگا، حالانکہ اس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جہنم ہے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں ڈرایا، اور بار بار ہمیں یہ تعلیم دی گئی، اور ہمیں دعائیں سکھائی گئی کہ اپنی دعاؤں کے اندر میں جہنم سے پناہ مانگو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا: لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تو یہ آخری جو دن چل رہے ہیں، آخری جو ایام جو بھی چل رہے، رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، 1 ہفتہ باقی ہے، تو یہ آخری عشرہ اور آخری 10 دن یہ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو ایام باقی ہے، اس ایام کی خوب قدر کر لے وے، عبادت کر لے وے، روزے رکھے۔ جو ایام گزرے ہیں اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کمی کوتاہی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دعائیں کرے۔ کچھ گناہ اگر اس مہینے کے اندر میں ہو گیا ہے تو اس سے توبہ کر لے وے، استغفار کر لے وے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال کے اوپر، ہماری ذات کے اوپر رحم آ جاوے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر کے ہمیشہ ہمیش کی جنت کے اندر میں داخل فرما دے وے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جو ایام رمضان المبارک کے باقی ہے اس کے صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جو ایام گزرے ہیں اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے معاف فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔